بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام دوستوں، سننے والوں، کل ایبٹ آباد کے اندر جو احتجاج ہوا اچھا لگا۔ ایک چھوٹی سی بات بھی افسوس ہوا کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ ایک یونٹی کے ساتھ کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے تو ان کا احتجاج منصیرہ ہری پور سے بہت زیادہ آگے جاتا۔ مذہبی تنظیمیں تھی، تمام جماعتیں تھی، اچھے اسٹوڈنٹ تھے، اچھے لوگ تھے، بلکہ حکومت وقت بھی احتجاج کر رہی تھی۔ احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امہ کو ایک پیغام پہنچانا، عالمی تنظیموں کو ایک پیغام پہنچانا کہ ہم سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہیں، ہمارے دل جلے ہیں، مسجد اقصیٰ کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور وہاں ایک بچے کا دکھ، ایک عورت کا دکھ، ایک بچے کی چیخ، اس کے آنسو، اس کا خون پوری دنیا کے مسلمانوں پہ نہیں، انسانوں کو دکھ ہوا کہ یہ لوگ بالکل بھارت کی طرح اسرائیل دنیا کو وہ بتا رہا ہے کہ ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایسے پیغام دیے تھے جو آج سمجھ آئی کہ جن لوگوں کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا، تو وہ لوگ ایسی حرکات کرتے ہیں۔ کسی کے مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ تو ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ ہم تو تن من دن ایک یونٹی، ایک تنظیم، ایک احتجاج نہیں۔ ہم تو حکومت وقت کے بڑوں کو بھی اس دن تھوڑی سی بات سنی تو کمزوری لگی۔ ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، کلمے والے لوگ ہیں، ہم تو ایمان کی طاقت پہ جنگ کرتے ہیں، ہم تو ایمان کی طاقت پہ لڑتے ہیں۔ جس طرح کل پاکستان کے اندر تمام شہروں کے اندر ہر طبقے نے، علماء نے، سیاستدانوں نے، نوجوانوں نے، یوتھ نے، اسٹوڈنٹ نے، اساتذہ نے، پیروں نے، علماء نے، سب نے ایک احتجاج، ایک پیغام دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایبٹ آباد کی کہ تمام چھوٹے چھوٹے گروپوں کی شکل میں، اور ہر آدمی نفس نفسی کا اشارہ دے رہا تھا۔ میں نے ہری پور کے اندر جو دیکھا مجھے اچھا لگا کہ وہ تھوڑے سے ہم سے زیادہ لگ رہے تھے کہ ان کی محبت تھی، ایک پیغام تھا، ایک یونٹی تھی۔ ایبٹ آباد کے اندر یہ بڑا خوبصورت ایک شہر تھا۔ ہمارا ایبٹ آباد کوئی عام جگہ نہیں ہے، ہمارے لوگ کوئی عام نہیں ہے، ان کا پیغام بہت دور تک جاتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہوا کہ کہاں دور چلا گیا سید اورنگزیب شاہ کا، کہاں چلا گیا اقبال جدون کا، کہاں چلا گیا سردار گلزمان کا، بابا حیدر زمان کا۔ جب کسی احتجاج پہ نکلتے تھے، سامنے آتے تھے تو دنیا کو ایک پیغام جاتا تھا۔ ہزارہ کی تاریخ پہ اٹھنے والی آواز جو ہے یہ بہت آگے جاتی ہے۔ تو میں مختصر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے اندر ایک یونٹی پیدا کرے، اور صرف اسی کو نہ دیکھے۔ حکومت وقت احتجاج نہیں کرتی، مسائل کا حل کرتی ہے، اور دنیا کو وہ پیغام پہنچاتی ہے کہ پورے کے پورے جو دنیا کے بڑے ہیں، اقوام متحدہ کے لیڈر ہیں، جو NGOs کے بڑے ہیں، جو جتنی بھی لوگ انسانیت کی تنظیموں میں کام کر رہے ہیں، تو اس وقت اپنی آواز کو اٹھائیں۔ تنظیم کا نام لینا کمال نہیں ہوتی، تنظیم کے لیے کام کرنا کمال ہوتی ہے۔ بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہ اگر اسی کو اسی طریقے پہ لیا گیا تو آنے والا وقت نقصان کا پیغام دے رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپس کے اندر، امہ کے اندر، پوری امت کو ایک خوبصورت پیغام کی شکل میں اپنے نظام کو آگے لے کے جائیں۔ تو حکومت سے وقت سے بھی، ایبٹ آباد کے حوالے سے بھی ایک التجا کروں گا کہ روڈ تو بنے ہوئے ہیں، نوجوان در بدر ہو چکے ہیں، روزگار ختم ہو چکا ہے، سیاحتی مقام ہے، مری کے لوگ ہیں، بالا کوٹ کے لوگ ہیں، نہرام بند ہے، ہمارے لوگوں کا ٹوٹل کاروبار سیاحتی اسی وقت کے اوپر جتنی آمدن ہے اس کے اندر سالوں اپنا گزارتے ہیں، ہوٹل کے لوگ سالوں کے کرائے اسی پہ دیتے ہیں۔ تو حکومت وقت سارے کے سارے کاروبار کو انتہائی محبت پیغام اس طرح چلائے، SOPs کا خیال رکھے۔
یہ ضروری ہے۔ ایسے پیس کا خیال کرتے ہوئے چند کاروبار چل رہے ہیں، چند بند ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو میں التجا کرتا ہوں آپ سے بھی، حکومت سے بھی، اور تمام تنظیموں سے۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں وہاں ہمارے اختلافات نہیں ہوتے، مذہب پہ ہم سارے کے سارے ایک لوگ ہیں۔ دنیا میں جب کسی مسلمان کو چوٹ لگے گی، امہ پوری کو ایک ہی طرح تکلیف ہو۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ جمعیت کا آدمی مسلمان ہے اور پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ کا، پی ٹی آئی کا، ہم سب ایک لوگ ہیں۔ ہم سارے کے سارے کے ایک ہی مسائل ہے۔ ہم ہم ریاست مدینہ کی کرتے ہیں، کام ہمارا یہ ہے کہ 10 گروپ ہوتے ہیں، 10 علیحدہ کے علیحدہ چھوٹے چھوٹے پیغام دیتے ہیں، پوری حلقے کی توہین کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں۔ تو التجا ہے حکومت وقت سے ان نوجوانوں کا خیال رکھے اور ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھے۔ در بدر ہو چکے ہیں لوگ، فاقہ کشی پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ تو تمام جماعتوں سے میں اقتدار کو بھی، اپوزیشن سے بھی التجا کرتا ہوں کہ اس ملک کے بارے میں سوچیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ ان کے بڑے ہیں، یہ آپ کے لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے آج آپ صدر ہیں، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے۔ خود تو کچھ نہیں ہے۔ جن لوگوں کے سر پہ تاج رکھا، اگر ان کا حق ادا نہیں کریں گے، خدا کی قسم نہ قبر اچھی ہوگی، نہ دنیا اچھی ہوگی، نہ آخرت اچھی ہوگی۔ اور اپنے لوگ بھی برا جسے کہیں، وہ بھی کوئی شخصیت تو نہیں ہوتی۔ تو برائے مہربانی اپنے لوگوں کا، اپنے حلقے کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اس آواز کو پوری دنیا کے اندر یکجہتی کے ساتھ پیش کریں۔ اور عالمی تنظیموں سے التجا کرتا ہوں بھی اس آواز کو بلند کرے۔ بہت بہت شکریہ۔